بھروسہ بھروسہ کیا ہے؟ اگر تم اس سے دعا مانگ رہے ہو جس نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھایا، مٹی سے بنا کر ایسی فضیلت بخشی کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام سے کشتی کو بنوایا اور ان کی قوم کو نئی زندگی بخشی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچایا، یوسف علیہ السلام کی آزمائش لے کر پہلے ان کے سگے بھائیوں کے ذریعے انہیں کنویں میں پھینکوا کر پھر سالم باہر نکالا اور مصر کا شہنشاہ بنایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، دہشت والے دریائے نیل کے دو حصے کیے اور موسیٰ علیہ السلام کو بخیر و عافیت دوسرے کنارے تک پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا اور مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت بخشی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں کی گئی ان کی خواہش پر اولاد نرینہ سے نوازا، سلیمان علیہ السلام کو جنات پر سربراہی دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، ان کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے اور وہ واپس جڑا اور صرف ان کی ذات پر صلات بھیجنے سے نیکیاں کما کر جنت کا حقدار ٹھہرائے جانے کا وعدہ کیا، وہ رب تمہاری التجا پر کن فیکن کیوں نہ کہے گا؟ بات ساری بھروسے کی ہے، اگر سچے من سے اللہ پر یقین کر کے کچھ طلب کرو گے تو وہ اسی دنیا میں معجزات کی بارش کر دے گا، جس نے اپنے انبیاء کرام کو ہمیشہ سرخرو رکھا وہ ان کے ماننے والوں کی تمنا کیسے رد کر سکتا ہے؟ بس یقین ہونا لازم ہے، اگر تمہارا یقین ڈگمگا گیا تو ہو سکتا ہے ساری التجائیں افق کے اس پار جا کر کبھی واپس نہ پلٹ آئیں، اس لیے اگر موت بھی سامنے ہے تو یہ سوچ کر چلتے رہو کہ جیت تمہاری ہوگی، پھر ہر کرشمے کی گواہی تمہاری خود کی آنکھیں دیں گی، جنہوں نے تکلیف میں تمہارے لیے آنسو برسائے تھے اور اب آگے تمہارے صبر کی بدولت میری خوشی کے پلوں میں خوش رنگ منظر ان میں کسی منچاہی ساعت کے جیسے ٹھہر جائیں گے، اور تمہیں لگے گا کہ تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ویسا ہی ہوا ہے جیسا رب اپنے پیاروں کے ساتھ کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو بس یقین رکھیے اس ذات پر جو ہم سب کی دعاؤں پر کن فیکن بہترین وقت آنے پر کہہ دیتا ہے۔